أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري خطائهم ومناكرهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الصلوات پروردگار عالم خداوند متعال آپ سب کی اس مقدس ترین عبادت کو قبول فرمائے اور آج کی مناسبت جنہوں نے شہدائے کربلا اور یہ غم دیکھتے ہی دیکھتے کربلا جو پہلی کا چاند محرم کا سنا تھا ہم نے دیکھتے ہی دیکھتے آج ان لوگوں کا چہروں بھی یاد ہے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں کربلا میں ہیں کیا کہنے ہیں ان لوگوں کی عقیدت کے تاریخ دیکھ رہی ہے جتنا دبایا جا رہا ہے اتنا ہی کربلا ابھر رہا ہے اسی سال آپ نے دیکھا کہ اسی سال کے اندر جو عراق کے اندر جو کچھ ہوا معذرت کے ساتھ پاکستان کے میڈیا نے تو صحیح طریقے سے نہیں دکھایا لیکن در حقیقت اس سال کے اندر عراق کے اندر بہت بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں 1700 افراد کو ایک ہی دن دجلہ کے کنارے گولی مار کے شہید کر دیا گیا اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے مختلف مذاہب کے مختلف مقامات فکر کے حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی وہ بدسلوکی کی گئی جو خلاف انسانیت ہے لیکن اللہ رے کے عقیدت کربلا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سالوں سے اس سال زیادہ لوگ گئے ہیں یہ ان کربلا کے چاہنے والے ہیں اور پاکستان کے حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو
کہ جب جاتی ہے تو اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پلٹ کر بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن یہ سوچ کر جاتی ہے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کے سپہ سالار کا نام حسین ہے۔ لہذا اس عقیدت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ ہماری دعائیں یہ ہیں کہ پروردگار یہ عزاداران سید الشہداء مظلوم کربلا، یہ جتنے بھی عزادار ہیں پروردگار عالم سب سے پہلے ان سب کی حفاظت فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ محمد اللہ۔ مومنین و مومنات، ہمارے ان ایام میں جو یہاں پر سالانہ خمسہ مجالس ہوتا ہے اور الحمدللہ یہ تیسرا سال سعادت حاصل ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اسی طرح سے جیسے کہ پہلے بھی رہا اور اس سال بھی ہمارا موضوع گفتگو رہا۔ اس سال ہمارا موضوع گفتگو یہ تھا علم اور ایمان۔ علم اور ایمان کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس پر ہماری گفتگو رہی اور آج بھی اس کا اختتامیہ ہے اور اس کا نتیجہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ وقت یقیناً بہت تیزی کے ساتھ گزر چکا ہے، آپ حضرات انشاءاللہ تعالیٰ متوجہ رہیں گے تو آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں کچھ خاص بات عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ علم، قرآن نے باقاعدہ طور پر علم کو الگ سے ذکر کیا ہے اور ایمان کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ دونوں کا الگ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقل طور پر علم ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے۔ لیکن تمہیدی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا ہے کہ جب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایمان اور ہے، علم اور ہے، تو دونوں نے یہ سمجھا، دونوں کے بارے میں یہ نظریہ قائم کیا گیا کہ شاید یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ آج یورپ کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر یہ ہے کہ اپنی عبادت کو فقط اور فقط عبادت گاہوں تک محدود کر دیا ہے اور باقی اپنی علمی ترقی کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت گاہوں سے باہر رکھنا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور ایمان دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب دونوں ٹکراتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ایمان کو، دین کو محدود کر دیتے ہیں فقط اور فقط اپنی عبادت گاہوں تک، اور علم کو ہم ہر جگہ پر لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی فکر تھی، وہ ان کی سوچ تھی، لیکن اس کے برعکس ہم نے اسلام میں یہ دیکھا ہے، توجہ فرمائیے بس، اسلام میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام کے اندر یقیناً علم اور ہے، ایمان اور ہے، لیکن جب یہ علم اور ایمان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، اور دونوں کا تعلق بہت ہی گہرا تعلق ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، علم بھی ایمان بھی۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، علم اگر روشنی ہے، توجہ، علم اگر روشنائی ہے تو ایمان توانائی ہے، علم اگر روشنائی ہے ایمان توانائی ہے، علم اگر راستہ ہے تو ایمان مقصد ہے، علم اگر عدم کی خوبصورتی کا نام ہے، ایمان روح کی خوبصورتی کا نام ہے، علم بیرونی انقلاب کا نام ہے، توجہ فرمائیں گے، علم بیرونی انقلاب کا نام ہے، ایمان اندرونی انقلاب کا نام ہے۔ علم جس مقام پر جمع ہو جائے، علم جب کمال کو پہنچ جاتا ہے، علم جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو باب مدینہ
پیغمبر کی وہ حدیث ہے، ارم مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور پھر جب ایمان اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو کل ایمان کہلاتا ہے۔ علم اور ایمان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ بہرحال ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اس سے زبان سے بھی پہچانیے گا کہ جتنی بھی دنیا کے اندر ترقیاں ہو رہی ہے وہ علم کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ آج انسان سمندر کے اندر جا رہا ہے تو علم کے ذریعے سے جا رہا ہے، اگر ہواؤں کا سفر کر رہا ہے تو ہوا علم کے ذریعے سے کر رہا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر رہا ہے تو علم کے ذریعے سے کر رہا ہے، مشرق میں بیٹھنے والا مغرب والے کو دیکھ رہا ہے تو اس علم کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے، اپنی آواز کو ہوا کی گوش پر سوار کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے تو علم کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے۔ یہ در حقیقت علم ہے کیا؟ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم در حقیقت یہ ہے کہ علم خاموش ہے تو قرآن کہلاتا ہے، بول اٹھے تو کل ایمان کہلاتا ہے۔ یہ ہے علم کی حقیقت۔ دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب اسی طرح سے ملتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی علم نظر آئے گا اس کی بنیاد رکھنے والے یہی گھرانہ ہے۔ اور پھر میں نے عرض کیا قرآن اور علی کا تعلق بھی دیکھے گا بہت گہرا ہے۔ قرآن اور علی کا بہت گہرا تعلق ہے۔ علم و ایمان کی روشنی میں بھی پہچانیے گا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ پیغمبر کی موجود ہے، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ توجہ فرمائیں گے یہ وہ حدیث ہے جو فقط اور فقط ہماری کتابوں میں ہی نہیں ہے بلکہ یہ اہل سنت برادران کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو ہم ان برادران سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر باقی روایتوں کو پڑھتے ہو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی فقاہت پر توجہ کرتے ہو، اس حدیث کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی تو پیغمبر ہی کی حدیث ہے، یہ بھی تو رسول ہی نے فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اگر اس روایت کو اچھی طرح سے توجہ کر کے سمجھ سکتے ہو تو خوب، اگر نہیں سمجھ سکتے ہو تو آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر کون سے وہ مفاہیم ہے کہ میری گفتگو نہیں ہے بلکہ ایک فقیہ کی نظر ہے۔ آیت اللہ عظمہ بھائی خراسانی اپنے درس قائم میں ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہچانو اس حدیث کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، اس حدیث کا کتنا فضل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو حدیث میں یہ کہا گیا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ افضل میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے۔ شروع میں بھی اس حدیث کے اندر علی کا نام ہے، اس کے آخر میں بھی علی کا نام ہے، درمیان میں قرآن ہے، افضل میں بھی علی ہے، آخر میں بھی علی ہے، محاط قرآن ہے، محیط علی ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کا، جبکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، یہ بھی حدیث ہو سکتی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں یہ کہہ دوں کہ یہ ساتھ میرے ساتھ ہے تو نتیجہ یہی ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہے۔ لیکن پیغمبر نے کس انداز سے فرمایا ہے کہ دیکھو پہچانو ہم جو بتلا رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے، ایک حکمت ہے، کیونکہ حکیم کی گفتگو پیغمبر کی حدیث کبھی حکمت سے خالی نہیں ہے، کبھی وحی سے خالی نہیں ہے۔ کیوں کہا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی مقصد تو ہوگا نا، کوئی ہدف تو ہوگا۔ آپ ذرا پریشان ہیں، سلام علیکم محمد ماشاء اللہ۔
کی زینت، ہمارا بچہ بچہ بھی علی علی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے دیکھو روڈوں پر نظر آتے ہیں علی علی کرتے ہیں. مولانا اسماعیل پڑھ کر یہی کہا تھا تمہیں شرم نہیں آتی کہ دیوانہ ہو کے علی علی کرتا ہے، تو بیگانہ ہو کے علی علی نہیں کرتا ہے. یہ جو بات ہے نا علی علی کرنے کی، ہماری مجلسوں کی زینت یہی ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں ہم اسی نام پر کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. تو یہ اس علی کی ولایت کو ہی محفوظ رکھنا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر بہت ہی فصاحت و بلاغت بھی ہے، بہت بڑی حکمت بھی ہے. فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، اول میں بھی علی کو رکھا ہے، آخر میں بھی علی کو رکھا ہے. نہیں یفترقا حتی یرد الی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں گے. تو یہ جو حدیث ہے اول میں بھی علی کو رکھا، آخر میں بھی علی کو رکھا، درمیان میں قرآن کو رکھا ہے. میں بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب اسی قرآن کے اندر یہ بھی بات ہے، فرمایا نحن نزلنا ذکر وإنا لہ لحافظون، ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. لیکن دنیا والوں آؤ پہچانو وعدہ اللہ کا ہے، پورا تو نظر آؤ. اول میں علی ہے، آخر میں علی ہے. اے ہمارے اوپر تحریف قرآن کا الزام لگانے والوں، آؤ پہچانو ہمارے پاس تو یہ معتبر روایت موجود ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کبھی قرآن میں تحریف ہو نہیں سکتی، قرآن کے اندر کوئی تبدل ہو نہیں سکتا، کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ علی نے ثابت کر کے ہمیشہ ہر زمانے میں ہر مقام پر دکھا دیا. ارے اللہ نے پہلے علی سے لے کر آخری علی تک آج بھی اگر قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا کوئی آج بھی علی ہے جو پردہ غیبت میں بیٹھ کر اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. آج بچے کو نیا ماڈل کا موبائل دلا دینا یہ تربیت نہیں ہے. بچے کی ماں اسے علی علی کرنا سکھائے یا حسین کرنا سکھائے، یہ بچے کی تربیت ہے. اگر کوئی چاہتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے، بچوں کی تربیت کر کے چلے جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مسجد امام بارگاہ اور مسجد امام بارگاہ مدرسہ اور دیگر جتنے بھی آپ کام بہتر کر کے جاتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. لیکن ان میں سے سب سے بہترین صدقہ جاریہ اپنی نیک اولاد چھوڑ کر جانا ہے. تو جہاں پر آپ اپنے بچوں کو دیگر تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے حتیٰ کہ ان سے باہر بھی بھیجتے ہو، کبھی اس تربیت کی خاطر اپنے بچوں کو مدرسوں کا بھی رخ کیا کریں. پر یہ کہ الحمدللہ پہلی تربیت کا نام ماں کی گود ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہماری مائیں ہمیں بچپن ہی میں یا حسین سکھاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں کے مقدس ترین دودھ کا اثر یہی ہے. کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. یا علی تم سے تو محبت ہی وہی کرے گا جو حلال زادہ ہوگا. بس دوسرے جملے کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، پیغمبر نے جو ارشاد فرما دیا بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اب جس کی زبان پر علی علی سن لو اور ایمان کے ساتھ اگر وہ علی علی کہہ رہا ہے تو سمجھ لو یہ حلال زادہ ہے.
اب آپ کو ایسا فرمائے کہ جن ہستیوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اب علی علی تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن یہ ہمارے ممبروں کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ خندق و خیبر تک ہم نے مولا کو محدود کر رکھا ہے۔ ہم بڑی سے بڑی کا فضیلت پڑھنے نکلتے ہیں تو خندق و خیبر میں کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن مقابلے میں آیا، علی نے تلوار نکالی، سر قلم کر دیا۔ بھائیوں، مولا نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، وہ حالت مجبوری میں کیا ہے، خوشی سے میرے مولا نے نہیں کیا، بلکہ میرے مولا کی سیرت یہی ہوتی تھی، جب بھی کوئی میرے مولا کے مقابلے میں آتا تھا تو فوراً تلوار نہیں نکالتے تھے، بلکہ سب سے پہلے یہی کہتے تھے کہ اے آنے والے کی ایمان لے آ۔ پہلی دعوت ایمان دیتے تھے۔ جب کہتا کہ اگر مجھے ایمان لانا ہوتا تو میں میدان میں کیوں آتا، تو پھر میرے مولا فرماتے کہ واپس چلا جائے، یعنی یہاں پر بھی پہچانیں گا۔ پھر یہ میرے مولا کہتے کہ واپس چلا جا، کہتا کہ واپس جاؤ گا تو مجھے عرب کی عورتیں تانا دیں گی، میدان چھوڑ کر آ گیا ہے۔ یہ تو مزاج کفر میں بھی اتنی سی غیرت تو ہوتی ہے نا کہ مجھے عورتیں تانا دیں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جو میدان چھوڑ کر اتنا تیز بھاگے، اتنا تیز بھاگ رہے تھے کہ پتا یہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ اپنے گھر والی سے یہی پوچھے پہلا والا گھر کون سا ہے۔ اسی طرح سے میرے مولا تیسرا کام جو کرتے، وہ کہتے کہ اگر تو ایمان نہیں لاتا، واپس بھی نہیں جاتا، تو پھر پہلا بار تو کر۔ یہ بھی میرے مولا کا مزاج پہچانے گا کہ یہ نہیں کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جا، نہیں، بلکہ کہتے پہلا بار تو کر۔ کوئی یہ نہ کرے کہ کل کو تاریخ کا مورخ یہ لکھتے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ نہیں، آؤ پہچانو، تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ آؤ علی کا کردار دیکھو، اے سیف الاسلام کے کسی دوسروں کو لقب دینے والے، آؤ پہچانو سیف اللہ کا حقیقت ہے کون۔ سیف اللہ وہی ہے جس کے بارے میں میں نہیں، آپ نہیں، عام ہستی نہیں، بلکہ کہتے ہوئے عظیم ہستیاں نظر آتی ہے، بلکہ جبرائیل کے قصیدہ پڑھتا ہوا آتا ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ممبر سے سفارش کروں، اس بچے کو دین پر خرچ کریں، یہ آپ کے پاس آپ امانت ہے، اس بچے کو دین سکھائے، دین پر لگائے، اس بچے کو مولا کا بڑا ذاکر بنائے، مولا کا بڑا عالم بنائے۔ بس اس طرح سے بچوں کی جب تربیت کی ہے، بچہ آپ کو بول بول کر بتا رہا ہے میں عام نہیں ہوں، مجھے پہچانو۔ اسی طرح سے بچے علی کے چاہنے والوں کے گھروں میں بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، ہم اس کو کمپیوٹر پر بیٹھا دیتے ہیں، نہیں، اس کو دین پر خرچ کرو۔ اور سب سے بہترین میں نے آج پہلے بھی کر دیا ہے، یہی ہے کہ سب سے بہترین وہی فیلڈ سمجھی جاتی ہے کہ جو دین اسلام کی فیلڈ ہے۔ تو بس اس بچے کو دین پر خرچ کیجیے گا۔ اب بات کو آگے لے کر چلا ہوں کہ میرے مولا تلوار جب چلاتے تھے میدان میں تو وہ بھی حالت مجبوری میں، وہ میرے مولا کا ایثار ہوتا تھا، مجبوری ہوتی تھی۔ جب ظالم اپنی طرف سے کوئی ظلم کرتا تھا یا تلوار چلاتا تھا کافر، تو مولا پلٹ کر جواب دیتے تھے، خوشی سے تلوار نہیں چلاتے تھے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے مولا و آقا جس سے دنیا یہ سمجھتی ہے سب سے زیادہ فضیلت یہی بیان کی جاتی ہے کہ علی جیسا کوئی شجاع نہیں ہے، لیکن ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں نہیں، علی جیسا نہ کوئی شجاع ہے، نہ کوئی سخی ہے، نہ کوئی شریف ہے، نہ کوئی دیانتدار ہے، نہ کوئی عبادت گزار ہے۔ کیونکہ عبادت کے دن میدان میں ہم نے دیکھا عبادت کے ہر ایسا مقام ہے کہ جہاں پر ہر انسان اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بھی دکھا سکتا ہے۔ مصلی عبادت میں فرش بچھا کر، مصلی عبادت پر آ کر سکون کے ساتھ نماز پڑھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ میدان جنگ میں تو دشمن سامنے ہوتا ہے، یہاں تو کوئی سامنے نہیں ہوتا۔
پہچانیے گا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو 2 رکعت نماز فقط قربتاً الی اللہ پڑھے، جس کے پڑھنے کے بعد 2 بکری یا بھیڑ کے بچے میں اس کو دوں گا۔ یہ اتنا سے سنیے گا، یہ واقعہ ہے، کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، کوئی لمبی چوڑی نمازیں بھی نہیں ہے، فقط 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو یہ 2 رکعت جو نماز پڑھے گا اس کو انعام کے طور پر بھیڑ یا بکری کے 2 بچے دیے جائیں گے۔ اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، یقیناً بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوگی، تاریخ تو لکھا ہی ہوگا نا، لیکن یہ ہے کہ بڑے بڑے وہاں پر موجود تھے، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا ہے، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، بلکہ وہی کھڑا ہوا جو ہر میدان میں کھڑا ہوتا تھا۔ یہ مقام عبادت ہے، لیکن یہاں بھی کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، لیکن میں آگے ہو کر کہوں گا بھائیو یہاں کوئی تلوار تو نہیں چل رہی ہے، کوئی تو کھڑا ہو کر کہہ دیتا، لیکن نہیں، جب کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، یعنی وہی کھڑے ہوئے جو ہر میدان میں کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا واقع مصلی کی عبادت پر آئے ہیں، پہچانے گا، مصلی کی عبادت پر آنے کے بعد 2 رکعت ادھر سے نماز مکمل کی، ادھر سے رسول اکرم نے اپنے وعدے کے مطابق وہ بھیڑ بکری کے بچے میرے مولا کو عطا کیے۔ اب یہ بات ابھی اتنا سا واقعہ ہوا تھا، لیکن ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب رسول کی رسالت اور نبوت کے اندر اس دور میں شک کرنے والے موجود تھے، تو کیا علی کے اندر کسی نے شک نہ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شک تو آیا ہوگا نا، وہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں شاید ویسے ہی علی بھی نماز پڑھتے ہوں گے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نماز بھی پڑھے، جبکہ یہاں نماز کا حال یہ ہے، بلکہ علماء اخلاق تو بعض دفعہ تنزن یہ بات کرتے ہیں کہ اگر تمہاری کوئی گم شدہ چیز لگ رہی ہو تو نماز شروع کر دو، سب یاد آ جائے گا۔ تو یہ تو نمازوں کی ایک حالت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسا ہمارا حال ہے شاید ویسا ہی علی کا ہوگا، لیکن سوال تو بہت مشکل تھا نا کہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں ہے کہ جو ہی نماز ختم ہوگی مجھے انعام کے طور پر یہ کچھ ملنے والا ہے۔ آگے بڑھ کر کہا کہ یا علی یہ آپ نے کیسے کر لیا، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ غیر اللہ کا خیال نہ آئے، آپ نے خالصاً قربتاً الی اللہ آپ نے یہ کس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ لی، جبکہ ہم اگر پڑھتے تو یقیناً ہمارے خیالوں میں تو یہی آنا تھا، ادھر سے نماز پڑھیں گے ادھر سے دنیا کی کچھ چیزیں ہمیں ملنے والی ہے، تو ایسے غیر اللہ کا خیال تو آ جانا تھا، غیر اللہ کا خیال تو آ جاتا، تو ہم کس طرح سے بات پاتے، جب نہیں پڑھ سکتے تھے تو آپ اس سے کیسے بچ گئے؟ بس اس جملے پر توجہ فرمائیے گا، میرے مولا آقا نے جو جواب دیا ہے اللہ اکبر، ایک مرتبہ میرے مولا نے پڑھ کر اس کو ارشاد فرمایا اے آنے والے، جو ہی مجھے پیغمبر نے یہ کہا کہ اس کے بعد تمہیں یہ انعام کے طور پر دیا جائے گا، میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ یہ جو کچھ مجھے انعام ملے گا میں اس کو راہ خدا میں لوٹا دوں گا، اس کو میں راہ خدا میں دے دوں گا۔ یہ ہے علی کا مقام عبادت، فقط میرے مولا علی فقط میدان میں ہی علی نہیں ہے بلکہ ہر مقام پر علی ہے، ہر منزل پر علی ہے، ہر موڑ پر علی ہے۔ بس عزیزو ہم دنیا والوں کے بدلاتے تو یہ ہے کہ یہ گھر کتنا عظیم گھر تھا، یہ گھر کس شان کا مالک تھا، لیکن میرے مولا حسین یہ فرماتے ہیں میں وہ مظلوم ہوں۔ جملہ سننے کا میرے مولا خود اپنا مرثیہ پڑھ رہے ہیں، مولا رو رو کے فرما رہے ہیں میں وہ مظلوم ہوں جو رونا رونا کے مارا گیا ہوں۔ زیادہ رونا بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آج ان چہروں میں امام حسین ہے، فقط امام حسین کا چہلم تو نہیں ہے عزادارو، آج تو علی اکبر کا بھی چہلم ہے، آج تو قاسم کا بھی چہلم ہے، آج تو آل محمد کا بھی چہلم ہے،
پہلے برپا کیا، امام جعفر صادق نے اس کو برپا کیا، امام حسن عسکری نے خصوصیت کے ساتھ اس کو برپا کیا ہے۔ اس تاریخ کو عام تاریخ نہ سمجھا کرو، یہ تاریخ بہت عظیم تاریخ ہے، فقط یہ چہلم کربلا ہی کی تاریخ نہیں ہے۔ آج لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ امام حسین اور دیگر شہداء کے سر کہاں پر دفن ہے؟ ارے آج کی تاریخ تھی، یہی سر کربلا میں لائے گئے، کربلا میں دفن کیے گئے۔ لیکن عزادارو، ایک مرتبہ ادھر سے رسول کا وہ بوڑھا صحابی چلا جس کو جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کو جانتے ہو کہ وہ سید حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جس کو راوی حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سید عالم یہ صحابی ہے۔ ادھر سے مدینے سے یہ چلے اپنے غلام سے ساتھ، ادھر سے یہ چلے، ادھر سے شام سے زینب چلی ہے، سید سجاد چلے ہیں، اور عزادارو ایک مرتبہ یزید نے بلا کر کہا، اے سید سجاد، کیا وہ یہاں پر شام میں رہنا پسند کرے گا یا واپس جانا چاہے گا؟ عزادارو آخری فرصہ ہے نا، اپنے دلوں کو آمادہ کرو۔ ہم بدنصیب ہے کربلا نہ جا چکے جا سکے، لیکن یہاں بیٹھ کر مولا کو ایسا فرصہ دو
मसाइल की आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक मरतबा जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी अपने गुलाम के साथ, जिसका नाम अतिया लिखा है, उसके साथ करबला की सरजमीन पे आज के दिन दाखिल हुए और जाकर एक मरतबा गुस्ले ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया और उसके बाद लिबास आज़ाद पहना। लिबास आज़ाद पहनने के बाद आप जानते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी वो है जिसकी ज़ाहिरी आंखें जागती थी लेकिन दिल का नूर बाकी था। अपने गुलाम से कहा, जब हुसैन की कब्र पर पहुंचो